بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. محترم حضرین، گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں وحدانیت پر گفتگو جاری تھی اور یہ تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اس کائنات کا رب ہے، مالک ہے، پروردگار اور متصرف ہے، جو رب کے مختلف معانی ہیں. ہر اعتبار سے وہ ربوبیت میں یا رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہے. اسی نے اس کائنات کی بڑی سے بڑی چیز کو پیدا کیا اور ایک ذرے کو یا وہ چیز جو ہماری ننگی آنکھوں سے نظر نہیں آتی اسے بھی پیدا کیا. صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ کائنات کو ایک نظام میں باندھ کر اسے رواں دواں کیا. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن اور رات کی گردش اس دنیا میں ہے. اس دنیا اور اوزون کے باہر ایک دنیا اور ہے جو کائنات کا وسیع و عریض حصہ ہے. اس کی پہنائیاں، وسعتیں انسان جان نہیں سکا. وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے. وما یعلم جنود ربک الا ھو. اللہ کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی بہت ساری دلیلیں ہیں، جس میں سے چند کا تذکرہ بطور مثال گزشتہ درس میں کیا گیا. اب یہاں صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ اللہ کی ربوبیت پر دلالت کرنے والی اور بھی کئی چیزیں ہیں، یعنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اس کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے. پہلی چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا ومن الدلالات علی الربوبیہ علی ربوبیت اللہ تعالیٰ علی خلقہ الاول دلالت الفطرہ، فطرت کی گواہی. انسان کے اندر جو اس کی اپنی فطرت ہے، ہم عام طور سے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ فطری طور پر انسان ایسا ہے. تو فطری طور پر ایسا ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کی طبیعت، مزاج، دل و دماغ میں ایک چیز ودیت کی ہوئی ہے. جیسے پیدائشی طور پر ایک جانور بہت ساری چیزیں سونگھ کر یہ جان لیتا ہے کہ یہ میرے کھانے کے لائق ہے اور یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، اور اپنی زندگی کی ضروریات کو سمجھ لیتا ہے. ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ابھی کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ بھوک لگتی ہے تو رونے لگتا ہے، ماں کے سینے سے لگتا ہے تو اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے وہ ماں کے سینے سے اب دودھ چوسنے لگتا ہے. امتصاص کا یہ عمل، چوسنے کا یہ عمل اسے کس نے سکھایا؟ یہ اس کی فطرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے. ایسے ہی انسان کی فطرت میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں سب سے اولین بات جو ایک انسان کے دل و دماغ میں ہے، فطری طور سے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ میرا ایک خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس فطرت پر پیدا کیا کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کریں. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اس کا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے.
یہی جو توحید ربوبیت سے متعلق باتیں ہیں وہ ساری چیزیں ایک انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ابھی بول نہیں پا رہا ہے، شعور نہیں ہے، اس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن اس کے دل و دماغ میں، اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ودیعت کر رکھی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ فالایمان بالربوبیہ امر جلی مرکوز فی فطرت کل انسان، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا یا اس پر ایمان رکھنا یہ ہر انسان کی فطرت میں ایک واضح امر ہے، جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہوا ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے، اور کوئی بھی انسان اسے اپنی فطرت سے نکال نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 171 اور 172 اور 73 دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم یعنی انسانوں کی پیٹھوں سے وہ ان کی ذریت کو اخذ کیا، نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان کے نفسوں پر گواہ بنایا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، سوال کیا اللہ نے کہ کیا میں تمہارا رب کا لفظ ہے یہاں، یہ ربوبیت جو ہم بحث پڑھ رہے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الستو کہتے ہیں۔ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گواہی ہم نے لی اس کا مقصد کیا ہے؟ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم یہ نہ کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو اس سے غافل تھے۔ قیامت کے دن یہ عذر کوئی نہ پیش کر سکے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب اللہ ہے۔ اور تقولوا، یا یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ضعیف کمزور ذریت تھے۔ اب ہوتا یہ ہے دنیا میں کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے جیسا کپڑا پہناتے ہیں ویسا پہنتا ہے، جیسا کھانا کھلاتے ہیں کھاتا ہے، جیسی زبان بولتے ہیں وہی زبان سیکھتا ہے۔ تو ایسے ہی ماں باپ کا طور طریقہ دیکھ کر انہوں نے جس کی پوجا پاٹ کی، جس کی عبادت کی، ہم بھی کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو تم کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ذریت تھے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، یہ سورہ اعراف کی آیت کا یہ آخری ٹکڑا، کہ کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے گناہ کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک کرتا ہے۔ بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ قیامت کے دن کوئی انسان اس بات کا عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہمیں توحید معلوم نہیں تھی۔ اسی طرح یہ عذر بھی پیش نہیں کر سکتا کہ باپ دادا کو کرتے دیکھا تو ہم نے کرنا شروع کر دیا، نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا کہ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم آدم کی پیٹھ میں تھے وہاں روحوں کی شکل میں عالم بالا میں ہم کو نکال کر ہم سے گواہی لی۔ اس آیت کی تشریح میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، دو قول ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، تخلیق کے بعد، آپ کی پیٹھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا اور حضرت آدم کی پیٹھ سے وہ ساری نسلیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں ان کی روحیں نکلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے یہ عہد و پیمان لیا۔ اس کو عالم ارواح کا عہد و میثاق کہا جاتا ہے، عہد الستو۔ تو ایک قول تو یہ ہے، پھر سب سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، اور بعد میں یہ عہد و پیمان ہونے کے بعد اور کچھ تفصیلات بھی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ میں ڈال دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت کے الفاظ یہ ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، کہ آدم کی اولاد بیٹوں کی پیٹھوں سے لیا، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کی ذریت کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد پیدا ہوئی، پھر ان کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی اولاد پیدا ہوئی دنیا کے اندر، پھر ایک کے بعد ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہماری پیٹھ سے جو ہماری اگلی نسل پیدا ہوگی وہ ہماری پیٹھ سے نکل رہی ہے، یہ مطلب ہے۔ بعض علماء نے دونوں معنی کیے، میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ دونوں معنی اس آیت کے مفہوم میں قرآن کے الفاظ میں شامل ہیں، کیونکہ احادیث رسول میں اور صحابہ کرام کے اقوال میں یہ پہلا معنی موجود ہے۔ بخاری کی ایک حدیث سے ہم استشہاد کر سکتے ہیں، صحیح بخاری میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی شخص جو ہلکا جہنمی ہوگا اس سے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم کو
دنیا میں جو کچھ تھا، جس دنیا سے تم آئے ہو، وہ پوری دنیا کا مالک بنا دیا جائے تو اکنت تفتدی بہ، کیا تو اس کو فدیے میں دے گا اور اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا جو جہنم میں تجھ کو ڈالا جا رہا ہے؟ تو کہے گا ہاں ضرور، میں پوری دنیا، سوچئے ذرا سا، اس میں جہنم کی ہولناکی کا بھی اندازہ لگائیے، اور ہم دنیا میں دنیا کے پیچھے پڑھ کر جو آخرت سے غافل ہیں اس پر بھی غور کیجئے۔ اس حدیث سے یہ عبرت ملتی ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ وہ بندہ کہے گا کہ پوری دنیا، کوئی دنیا میں پوری دنیا کما نہیں پائے گا کوئی انسان، پوری دنیا بھی مجھے مل جائے تو میں یہ پوری دنیا دے کر اپنے آپ کو اس کے بدلے میں جہنم کے آگ سے بچانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط بات کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے تجھ سے اس چیز سے بہت ہلکی چیز طلب کی تھی دنیا میں جب تجھ کو بھیجا۔ میں نے صرف تجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ تو شرک نہیں کرنا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، لیکن تو نے مانا نہیں، انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ میں نے تجھ سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ تو شرک نہیں کرنا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا، اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا، اس وقت تجھ سے عہد دیا تھا۔ یہ بخاری کے الفاظ میں یہ جملہ موجود ہے، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، کہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا، تبھی میں نے تجھ سے یہ عہد و پیمان لیا تھا، یہ بات کہہ دی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو صرف یہ ایک مطالبہ کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا، تو جہنم سے بچ جاتا۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا دے کے بچ جاؤں گا، اتنی بات تو نے مانی نہیں۔ تو یہاں اس میں جو جملہ ہے کہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا تبھی میں نے تجھ سے عہد و پیمان لیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم ارواح کے عہد و پیمان کی طرف واضح اشارہ ہے، جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آدم کی پیٹھ یا عالم ارواح سے جو ہم نے عہد و پیمان لیا، یہ پہلا معنی جو دو اس آیت کا معنی کیا جاتا ہے وہ اس میں آ گیا، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک کی پیٹھ سے دوسری نسل پیدا ہوتی ہے، یہ دنیا میں سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ میں نے تم سے عہد و پیمان لیا اور سب یہ گواہی دیتے ہیں، تو انسان کا دل یعنی اس کی فطرت یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کا خالق و مالک ایک ہے، اور اس بات پر کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ اور اس دل کی فطرت سے جب وہ غور و فکر کرتا ہے اپنی طبیعت سے، فطرت سے، مزاج سے، تو اسے یہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے جو قادر مطلق ہے، جو اصلی رب العالمین ہے، جس کے اندر کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی لوگوں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، دیوی دیوتا ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شجر حجر ہوں، جتنے لوگوں کو پوجا جا رہا ہے، ان میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک مکھی پیدا کر دے تو انسان کو، جانوروں کو، حیوانات کو، پیڑ پہاڑوں کو اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے کی صلاحیت ان میں سے کہاں آ سکتی ہے؟ یہ انسان کا دل اور فطرت کہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نشانیاں بھی قائم کی، اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر اپنی نقلی یعنی نقل و قرآن و سنت کی جو دلیلیں سامنے بیان کرتا ہے، یہ ہماری فطرت، آفاق اور انفس کائنات کی اور ہمارے نفسوں کی جو گواہی یا نشانیاں ہیں، ان کو ملا کر جب قرآن و حدیث کی دلیلیں سامنے آتی ہے تو انسان کے لیے پھر کوئی عذر کی بات نہیں رہ جاتی، کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی اس بہانہ کرنے کی کہ مجھے ربوبیت یا توحید سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس طریقے سے ہر انسان کی فطرت میں جب ہم پیدا ہوئے تو وہ جو عہد الستو تھا نا، عالم ارواح میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اس کا اثر لے کر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی، نصرانی یا کسی افریقی ممالک کے کسی جنگل میں پیدا ہونے والا کوئی بچہ ہو، ہر انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ اس کا خالق و مالک مدبر کائنات ہے۔ کل مولود، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہی فطرت توحید، فطرت اسلام۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او یمجسانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے ماں باپ مسلمان بنا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تو پیدا ہوا۔ اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھا کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ بھی تو نہیں کہا کہ ہندو بنا سکتے ہیں، وہاں ہندو دھرم تھا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے، جو مذہب وہاں مشہور تھے اسی کا تذکرہ کیا کہ یہودی، نصرانی، مجوسی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نظر آتے ہیں، تو یہ یہودی، نصرانی، مجوسی بچہ پیدا نہیں ہوتا، ماں باپ بناتے ہیں۔
بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دی، جیسے ایک جانور کا بچہ، گائے کا بچہ، بچڑا پیدا ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ اس کا پیدائشی طور پہ اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، اس کے اندر عیب نہیں ہوتا۔ یہ ماں باپ یا بعد میں جو اس کا مالک ہے اس کا کان کاٹ دیتے ہیں یا اس کے اندر مختلف قسم کی ایک چرکے وغیرہ لگا کر نشانیاں لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی عیب، خامی یا فطرت سے انحراف والی چیز نہیں ہوتی، خالص فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ توحید ہے، توحید ربوبیت ہے، اسلام ہے۔ تو ہر بچہ اسلام پر یا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کے دل کے اندر، فطرت کے اندر توحید موجود ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ اعراف کی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی روشنی میں 5 زاویوں سے یہ بیان کیا کہ انسان کی فطرت کے اندر توحید ربوبیت موجود ہے۔ اس تفصیل سے قطع نظر ہم کتاب کے آگے کی بات کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہر انسان، یہ امر اتنا واضح معاملہ ہے توحید ربوبیت کا کہ ہر انسان اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور کوئی بھی انسان اس کو اپنے دل و دماغ سے یا اپنی فطرت سے ختم نہیں کر سکتا۔ ظاہری طور پر ایک آدمی بتوں کی پوجا کرنے لگے، کسی اور کی عبادت و پرستش کرنے لگے، یہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے ماحول کو دیکھ کر، ماں باپ کی تعلیم سیکھ کر یا ماحول سے سیکھ کر اس کے اوپر یہ چیز طاری ہوتی ہے۔ یعنی شرک ایک طاری چیز ہے۔ یہاں ایک بات کی طرف ایک جملے میں یہ بھی اشارہ کر دوں کہ ہمارے یہاں یہ جو دنیا دار قسم کے لوگ، سائنٹسٹ اور جدید ترقیات اور تمدن، مادی دنیا میں مادی اعتبار سے ترقیات کرنے والے یا تحقیقات کرنے والے لوگ، یہ فلسفہ جو بیان کرتے ہیں کہ دنیا کیسے وجود میں آئی اور پھر کیسے یہاں انسانی بستی اور پھر ترقیات کا معاملہ شروع ہوا، تو وہ ایک الگ الگ فلسفے لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک ڈاروین کا اور کچھ دوسرے لوگوں کے نظریات ہیں۔ وہ نظریہ تطور جس کو کہتے ہیں، نظریہ ارتقاء، کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر منمانوس ہوا، پھر انسان نما، پھر انسان، یہ ایک شکل، یہ ایک نظریہ ہے، اور ایسے کئی نظریات ہیں۔ ان نظریات کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا اتفاق سے وجود میں آ گئی۔ آگے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے انہوں نے، ہم اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ ان نظریات کے تحت ٹوٹمزم کا ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تھا تو پہلے جس بھی شکل سے وہ لوگ مانتے ہیں تو پہلے جانوروں کی طرح رہتا تھا، ننگا پنگا اور تہذیب و تمدن سے ناآشنا اور بعید، جنگلوں کے جانوروں کی طرح جیتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی شرمگاہ کو کھلے ڈھانکتا، پھر اس کے بعد اس کے اندر دھیرے دھیرے شعور آیا، پھر تعلیم اور تہذیب آئی، اور خوابوں کے ذریعے سے یا کچھ فلسفوں کے ذریعے سے، کچھ خیالات کے ذریعے سے اس کے اندر خدا کا تصور آیا۔ پہلے کئی خداؤں کو پوجنے لگے، پھر آہستہ آہستہ کچھ قبیلے کے لوگوں نے کسی کو مانا، کچھ نے کسی کو مانا، کچھ نے کئی کو مانا۔ ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے سے جب جنگ لڑتے تو جو قبیلہ فتح پا جاتا اس کے خدا کو زیادہ طاقتور مان کے دونوں قبیلے اس کے خدا کو ماننے لگتے۔ پھر یہ گھومتے گھومتے یہ مطاف کہیں کہیں جو ہے ایک پر جا کے ٹھہر گیا، کہیں دو پر جا کر ٹھہر گیا۔ مصر میں جو ہے وہ فرعون کا جو مصر تھا اس میں را نام کے خدا کو ماننے لگے، جس کے مظہر جو ہے سورج کو ماننے لگے۔ اور مجوسی یا ایرانی جو اس وقت فارس کہلاتا تھا، وہاں کے قبیلوں یا معاشروں میں جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پر خدا کو ماننے کا تصور تھا، اور طاقت کا بڑا مظہر آگ کو مانتے تھے، اس لیے آگ کو پوجنے لگے۔ اور آگ کا سب سے بڑا اس وقت ظاہری مظہر سورج تھا، اس لیے سب سے بڑا خدا سورج کو مانتے تھے۔ آگ کے مقابلے میں اندھیرے اور تاریکی کو جو ہے وہ برائی کا خدا ماننے لگے۔ اس طرح وہ دو پہ جا کے ٹھہر گئے۔ ایسے خداؤں کے تعلق سے مختلف تصورات آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے اور بالآخر توحید پہ آ کے رکا۔ ایسے فلسفے کئی ایک بیان کرتے ہیں، میں کئی فلسفوں کا نچوڑ اور خلاصہ بہت ہی مختصر بیان کیا کہ اس طرح کے خیالات بیان کیے جاتے ہیں، گویا ان کے فلسفے کے مطابق، اس قسم کے نظریات کے مطابق جو نظریہ ارتقاء کے ماہرین ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ، ماہرین فلکیات وغیرہ، ان کے مطابق دنیا میں انسان پہلے شرک کرتا تھا، یعنی دوسروں کو خدا اور مانتا تھا، ان کی پوجا پاٹ کرتا تھا۔ بعد میں اس کو یہ تصور، خیال اور اس ترقی تک پہنچا کہ وہ اللہ کو ماننے لگا۔ یہ بات کا تصور ہے، لیکن یہ نظریہ ارتقاء کا یہ فلسفہ انتہائی غلط ہے۔ عقل کے اعتبار سے بھی، فطرت کے اعتبار سے بھی، دنیا میں جتنی مذہبی آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا قرآن مجید، یہاں تک کہ بعض دوسری کتابیں جیسے وید وغیرہ، ان تمام کتابوں کے مطابق دنیا میں پہلا انسان جاہل نہیں تھا، جنگل کا انسان نہیں تھا جو تہذیب اور علم سے بالکل ناآشنا ہو۔ قرآن کے مطابق ہم نے کہا پہلے انسان اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام صرف عام انسان نہیں تھے،
بلکہ انسانیت سارے انسانوں کے باپ کے ساتھ ساتھ وہ خود نبی تھے، پیغمبر تھے، نبوت کا مقام حاصل تھا، یعنی انسانوں کے طبقے میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز انسان۔ ایک نبی تعلیم و تہذیب میں، علم میں اور ساری انسانی خوبیوں میں دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز اور اعلیٰ سطح کا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی غیر نبی انسان کتنے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے وہ کسی نبی کے درجے کے آس پاس بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان تھے اور آپ نبی تھے، لہذا ان کے بارے میں یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ تہذیب سے ناآشنا تھے، لباس پہننا نہیں جانتے تھے، علم سے دور تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتیاز ہی بتایا کہ جب انہیں پیدا کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں سجدے کا حکم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصیت کیا دی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسما سکھا دیے۔ اب یہ اسما کیا تھے؟ اس کی مختلف تفاسیر کی کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کے نام اور کام بتا دیے گئے اسی وقت، یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر پیٹ سے ہوا خارج ہوتی ہے تو جو تیز آواز نکلتی ہے اور جو آہستہ آواز نکلتی ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے یا الگ الگ لفظ سے اس کو تعبیر کیا جائے، یہ بھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، ہر چیز سکھا دی، سکھانے کے بعد دنیا میں بھیجا۔ یعنی وہ علم والے تھے، جاہل یا علم سے بے بہرہ شخص نہیں تھے۔ تو اس دنیا میں آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور آدم علیہ السلام نبی تھے اور آپ پیغمبر تھے، لہٰذا آپ توحید پر تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بخاری کے الفاظ میں ایک روایت ہے کہ دنیا کی 10 نسلوں تک، 10 پیڑھیوں تک شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تک، ان دونوں کے بیچ میں کم سے کم 10 قرون ہے۔ اب قرون کا ترجمہ ہم 10 نسل کریں یا 10 صدی کریں، 10 نسل کی کا کرنا چاہیے، تو 10 نسلوں تک یا 10 پیڑھیوں تک کا یہ دور گزرا۔ ان 10 پیڑھیوں میں دنیا شرک سے ناآشنا تھی، شرک نہیں جانتی تھی، یہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے والی بات ہے۔ سب سے پہلا شرک جو دنیا میں رونما ہوا وہ قوم نوح میں آیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے جب کچھ نیک لوگ مر گئے، یہ بھی بخاری مسلم میں سورہ نوح کی جو آیت ہے وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ انہوں نے آپس میں کہا تم نہ چھوڑنا، ہرگز نہ چھوڑنا۔ ایک نے دوسرے سے قوم نوح کے لوگوں کا مکالمہ نقل کیا حضرت اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں کہ تم اپنے معبودوں کو بالکل نہیں چھوڑنا، ود کو نہیں چھوڑنا، یغوث کو، یعوق کو، وہ ولا تذرن ودا ولا سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ یہ روایتیں کہتی ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے 5 نیک، صالح اور اچھے لوگ تھے۔ یہ جلدی جلدی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے قوم کے لوگوں کو آگے کہا کہ یہ لوگ مر گئے، تم ان کو بھول جاؤ گے، ان کی تصویریں بنا لو، مجسمے ڈھال لو، تاکہ ان کو دیکھ کر ان کو یاد کرنا اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا، ان کو ایک نمونے کے طور پر، یادگار کے طور پر رکھ لو۔ لوگوں نے کہا یہ تو اچھی چیز ہے، تصویر کی اجازت نہیں تھی لیکن انہوں نے بنا لی۔ ابھی شرک نہیں کیا، ابھی یہ بدعت اختیار کی، یہ دین میں نئی چیز تھی۔ اب جب ان کی تصویریں، مجسمے بنا لیے تو ان کو ان کے سلسلے میں غلو کرنا شروع کیا کہ یہ ہمارے عام انسانوں کے مقابلے میں اونچے لوگ ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں قبر پرست لوگ اور بزرگان دین کو مانتے ہیں تو پھر ان کو ان کے درجے سے اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت ابن عباس کہتے ہیں اور دوسرے علماء نے بھی بیان کیا کہ جب علم، یہ نسل جس نے یہ مجسمے تصویریں بنائی تھی وہ گزر گئے اور اگلی نسل آئی اور علم کو بھلا دیا گیا۔ یعنی پہلی نسل جانتی تھی کہ یہ تصویریں مجسمے کیوں بنائے گئے، عبادت کے لیے نہیں، لیکن یہ نسل گزری، دوسری نسل آئی تو شیطان نے سبق پڑھایا کہ تمہارے باپ دادا نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تھا، ڈھالا تھا، تصویریں بنائی تھی کہ ان کے ذریعے سے وسیلہ لگا کے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اب جہالت کی بنیاد پر شیطان کی اس بات کو ان لوگوں نے مان لیا اور پھر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کو پوجنے لگے، اس طرح شرک ہوا۔ یہاں قابل غور بات ایک یہ بھی ہے کہ قوم نوح کے جو مشرک ہیں، جن کو قرآن نے مشرک کہا، ہاں ہم مشرک کہہ رہے ہیں، اور صحابہ کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں وہ مشرک ہیں لیکن اللہ کو مان رہے ہیں، رب اللہ ہی کو مانتے تھے، اصل الہ اللہ ہی کو مانتے تھے، اپنے معبودوں کو واسطہ اور وسیلے کے طور پر پوج رہے تھے، اسی لیے مشرک بن گئے۔ آج بھی جو لوگ ایسا کریں گے وہ مشرک ہی کہلائیں گے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے۔
قوم نوح ہی نہیں بلکہ قوم سمود کا واقعہ پڑھیے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی, قوم کے لوگوں کا ایک لمبا چوڑا واقعہ اور معاملہ ہوا. قوم کے لوگوں نے ان سے معجزہ مانگا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکال کر بتائیے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, بطور معجزہ ایک حاملہ گابھن اونٹنی کا مطالبہ کیا. پہاڑی سے ایک بڑی تر و تازہ گابھن اونٹنی نکلی, بچہ دی ان کے سامنے. ہاں, یہ نشانی پوری ہوئی. قوم کے لوگوں نے اس کے باوجود سرکشی کی, نہیں مانا, اور پھر یہ طے کیا, ایک آدمی کو طے کیا کہ اس کو مقرر کر کے پوری قوم کے لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ اس اونٹنی کو ہم مار دیں گے. ایک دن یہ پانی پیتی تھی, ایک دن قوم کی اونٹ اور اونٹنیاں. جس دن یہ پانی پیتی پورا پانی پی جاتی. بہرحال یہ تفصیلات اپنی جگہ. آپ قرآن میں دیکھیں گے جب قوم کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم کل صبح اونٹنی کو اور صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو مار دیں گے اور حضرت صالح کو بھی ختم کر دیں گے, ان کے خاندان کو بھی, تو اس میں ہے کہ انہوں نے اللہ کی قسم کہی, تاللہ لنبیتن, اللہ کی قسم, میں آیت بھول رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم راتوں رات حملہ کر کے ان کے گھر کا صفایا کر دیں گے. تو یہ مشرک ہے, نبی کی دعوت کو مان نہیں رہے لیکن اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. اہل علم نے کہا کہ یہ مسلم مشرک تھے یا مشرک مسلم تھے. ان کا ایمان تھا لیکن ایمان کے ساتھ شرک تھا. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہاں انہوں نے یہی بات صاحب کتاب نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی طرح جاہلیت کے جو مشرکین تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے جو مشرکین تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے, اقرار کرنے والے تھے. حالانکہ توحید الوہیت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. عبادت کے جو امور جو اللہ کے لیے خاص ہونے چاہیے ان میں وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. لیکن ربوبیت یعنی پیدا کرنا یا اس کائنات کے نظام چلانے سے متعلق جو باتیں تھیں اس میں وہ یہی مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا, یہ صرف اللہ کرتا ہے. اور یہ چیز ان کے اشعار میں, ان کی باتوں میں آج جو موجود ہے اس میں بھی موجود ہے. انہوں نے انترا کا ایک شعر نقل کیا, یا ابلو این من المنیت مہربی ان کان ربی فی السماء قضاء. یہ ایک شعر ہے, انترا بہت مشہور شاعر تھا جاہلیت کا, اس کا یہ شعر ہے کہ وہ خطاب کرتا ہے کہ اے ابل, یہ میں موت سے کہاں بھاگ سکتا ہوں جب آسمان میں میرے رب نے اس کا فیصلہ کر دیا ہو. یعنی یہ عرب کا مشرک شاعر, مشرک ماحول کا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کے اللہ نے, یعنی جو اس کو کہہ رہا ہے ربی ان کان ربی فی السماء, آسمان کے اوپر میرے رب نے اگر میری موت کا فیصلہ کر دیا ہے تو میں موت سے کہاں بھاگ سکتا ہوں. یہ ایک مشرک عہد جاہلیت کے شاعر کا شعر ہے. دوسرا زہیر ابن ابی سلمہ جو صاحب معلقہ ہیں, یہ 7 معلقے جو کعبہ کی دیوار میں لٹکائے گئے تھے اس میں سے ایک ان کا بھی تھا, زہیر ابن ابی سلمہ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بالکل پہلے کے ہیں. اور انہی کی بیٹی حضرت خنسہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئی, جن کے 4 بیٹے قادسیہ میں شہید ہوئے تھے. تو یہ زہیر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں فلا تکتمن اللہ ما فی نفوسکم, یہ ان کے دو شعر ہیں, لیخفا ومہما یکتم اللہ یعلمی, کہ تم اللہ تبارک تمہارے نفس میں دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ سے مت چھپاؤ, ہرگز مت چھپاؤ, کہ تم اس کو اللہ سے چھپا لے جاؤ. ہاں, اس میں کتمان نہ کرو کہ چھپا لے جاؤ, اور تم جتنا بھی کوئی چیز چھپاؤ گے اللہ اسے جان لے گا. یؤخر فیعطی فی کتاب فیدخر, اللہ تعالیٰ اسے مؤخر کرے گا اور پھر اس کو کتاب میں محفوظ کر لے گا اور اس کو ذخیرہ بنا دے گا. کب کے لیے؟ لیوم الحساب, حساب کے دن کے لیے. اور یعجل فینقمی, یا پھر اللہ جلدی کر کے دنیا ہی میں اس کا انتقام لے لے گا. یہ دیکھیے جاہلی اشعار ہیں, یہ ایک جاہلیت کے دور کا شاعر کہہ رہا ہے, یوم حساب کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھتا ہے, اللہ اس کو ذخیرہ کر کے محفوظ رکھ رہا ہے, ریکارڈ بنا رہا ہے. تو یا تو وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا دے. یہ زہیر کہہ رہا ہے. یہ 2 شاعروں کے کلام سے صاحب کتاب نے یہ استدلال کیا کہ مشرکین مکہ یا وہ مشرکین جن کو ہم مشرکین کہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. اور اس کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی مختلف مقامات پر کیا. چند آیتوں کو انہوں نے یہاں پیش کیا, جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور
سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا؟ ایک نظام کا تابع بنا رکھا ہے سورج اور چاند، روزانہ دیکھیے ایک نظام کے تحت نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، طلوع اور غروب کا نظام جاری ہے جس کی بنیاد پر دن اور رات اور موسموں کی تبدیلی یا سال اور مہینے کی گنتیاں ہمارے یہاں ہوتی ہے، اسی کا حساب کتاب لگا کر آج کیلنڈر بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا صحیح اور بالکل متعین وقت کے ساتھ نکلنا ڈوبنا، موسموں کی تبدیلی کے ساتھ اس میں جو دن چھوٹا بڑا ہونا، یہ جو نظام ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ سورج اور چاند کو کس نے پیدا کیا، مسخر کیا؟ تو یہ مشرکین آپ سے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور یہ بات کہیں کہ اللہ نے یہ کیا ہے، آسمان و زمین کو پیدا اس نے کیا، سورج اور چاند کو مسخر اس نے کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں پھرائے جا رہے ہیں؟ جب یہ مان رہے ہیں کہ یہ کام اللہ کا ہے، نظام کائنات اور تخلیق کائنات اللہ نے کیا ہے، تو پھر ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح توحید ربوبیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل بنا رہا ہے۔ توحید ربوبیت کو مشرکین مانتے تھے، جس چیز کو مانتے تھے اس کا حوالہ دے کر اس چیز پر استدلال کیا جس کو وہ نہیں مانتے تھے، یعنی توحید الوہیت پر۔ یہ بحث آگے آئے گی۔ دوسری آیت سورہ زخرف کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ خود ان کو کس نے پیدا کیا، کیا وہ خود سے پیدا ہو گئے، ماں باپ نے پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو وہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں؟ ایک سورہ زخرف کی آیت میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ پوچھیں ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ ان سب کو عزیز علیم نے، وہ ذات جو عزیز ہے، عزت والی اور غلبے والی ہے، علم والی ہے، اسی نے پیدا کیا۔ جس کے پاس غلبہ نہ ہو، قوت نہ ہو، اور جس کے پاس علم نہ ہو، وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ تیسرا ایک آیت پیش کی قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، آپ ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں کا مالک، پروردگار، پیدا کرنے والا اور چلانے والا کون ہے؟ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا مالک اور پروردگار کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ عنقریب کہیں گے کہ ان سب کا مالک اللہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہیں۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ ان سے کہیے کہ پھر تم بچتے کیوں نہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب یہ مانتے ہو تو تم تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاؤ اور ڈرو۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ یہ قرآن میں یہ مضمون بہت ساری جگہوں پر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے بارے میں یہ ذکر کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا جو ہے اعتراف کرتے تھے اور اس بات کو مانتے تھے کہ پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، زندگی اور موت دینے میں وہ تنہا ہے۔ جن معبودوں کو وہ پوجتے تھے، لات و منات کو اور جتنے بھی جو بھی معبودان ہوں، ان کے بارے میں مشرکین کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ انہوں نے ہم کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، یا کائنات کا نظام یہ چلاتے ہیں، رات و دن کی گردش کو یہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے یہ معبود نہیں کرتے، یہ بھی مخلوق تھے، ہاں یہ وسیلے کے طور پر مانتے تھے، جس کی بات آگے آئے گی۔ یہ دلالت فطرت کے طور پر تھوڑا سا تذکرہ تھا۔ صاحب کتاب نے اس کے بعد کہا کہ توحید ربوبیت یا ربوبیت کے اقرار پر ایک دوسری دلالت ہے، دلالت الانفس، ہمارے نفسوں کی دلالت۔ ہمارا نفس، ہماری جان اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارا مالک ہے۔ ہم خود اپنے آپ پر غور کریں، اپنے جسم پر، اپنے اندر موجود صلاحیتوں پر۔ ایک تو وہ جو ہماری مادی ساخت ہے، ہاں، کہ اللہ نے احسن تقویم میں، بہترین ڈھانچے میں انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ دنیا میں دوسرے جانور 4 پیروں سے چلتے ہیں یا رینگ کر چلتے ہیں، اور منہ سے، زمین سے یا کسی چیز برتن سے منہ سے کھاتے پیتے ہیں، اور ہم ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، ہم 2 پیروں پر چلتے ہیں۔ یہ ہماری ساخت کا بھی معاملہ ہے، اور پھر شعور اور علمی صلاحیت جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ انسان جسمانی اعتبار سے جو پیدا کیا اللہ نے، اس سے بڑی مخلوق تو آسمان اور زمین ہے، جو قرآن نے ذکر کیا کہ یہ زیادہ مشکل ہے انسان کے بنانے کے مقابلے۔ لیکن ان آسمانوں زمینوں کے مقابلے میں انسان کے اندر زیادہ اہم اور افضل چیز کیا ہے؟ وہ اس کی ذہنی علمی صلاحیت۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ کے اس کے نفس کی قسم، اور جو اللہ نے نفس کو جو ٹھیک ٹھاک بنایا، ہاں، درست کیا، اور اس کے اندر فجور اور تقویٰ، اچھائی اور برائی کا الہام کر دیا انسان کے اندر۔ یہ جو علمی شعور انسان کو دیا ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر انسان اپنی اس صلاحیت کی بنیاد پر کائنات کو مسخر کرتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صلاحیتیں دی ہے انسان کو، اس کی بنیاد پر ہمارا نفس گواہی دیتا ہے۔ ہم غور کریں اپنے آپ کے اندر۔ میں نے اس سے پہلے والے درس میں تذکرہ کیا تھا کہ ہماری بناوٹ ہے، آنکھ کی جگہ ناک کی جگہ کان کی جگہ۔ آج کوئی انسان کتنا بھی ترقی یافتہ ہو جائے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ناک جو ہماری یہاں ہے اس کی بجائے کہیں اور ہوتی، فلاں جگہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اگر کوئی اس طرح سے ناک اور آنکھ کو انسان کے جو فطری یا پیدائشی طور پر جو اللہ نے بنائی ہے، اس کو جگہ کو تبدیل کرے، تصویر میں بنائے تو وہ ڈراؤنی لگنے لگتی ہے، ڈرانے کے کام آتی ہے، خوفناک لگنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ماڈل بنا دیا، ہم اس پر غور کریں کہ جو چیز جہاں بنائی ہے وہ انتہائی درست ہے۔ مختلف صرف ہماری نہیں، مختلف جانوروں اور حیوانات پر غور کرتے جائیے اور ایک لمبی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ کسی ایک چیز کو پکڑ کر آپ موٹی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ آنکھ کے اندر کیا کیا باریکیاں ہیں، اس کے دیکھنے کی صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے، پیدا کرنے والے نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ ایک آئی اسپیشلسٹ کن کن چیزوں کا مطالعہ کر کے آئی اسپیشلسٹ بنتا ہے، وہ ساری چیزیں اس ضمن میں آ جائے گی۔ ایسے ہمارے جسم کی ایک ایک چیز، ایک ایک بال، ہمارے جسم کے مسامات، ہمارا خون کے مادے، خون کے اندر موجود پروٹین اور مختلف اجزاء، ہیموگلوبن، سفید ذرات، سرخ ذرات، پلیٹلیٹ اور کیا کیا اس میں ہے، 2 لاکھ قسم کے پروٹینز ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے اعضاء اور جوارے، ہمارا دل جو جس دن فرشتہ اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں روح پھونکتا ہے، غور کیجئے ایک چیز پر اور آگے بڑھ جائیں گے، وقت بہت محدود ہوتا ہے، کہ جس دن سے فرشتہ ہمارے جسم میں روح پھونکتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس دن سے جان پڑ جاتی ہے، اور جس دن سے جان پڑتی ہے اس دن سے ہمارا دل دھڑکنا، پمپنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ دل کی پمپنگ سے پورے جسم میں خون سپلائی ہوتا ہے، اس کی گردش جاری ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، یہ موٹی سی چیز، اس میں آج سائنسی دور ہے، بہت سی چیزیں باریک باریک لوگ پڑھتے ہیں سائنس والے۔ ہم یہ موٹی چیز دیکھیں، ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، اس وقت سے ہمارا دل حرکت میں ہے، پمپنگ میں ہے، جب سے ہم ماں کے پیٹ میں روح ہمارے اندر ڈالی گئی۔ اور جب تک بندہ مرتا ہے، وہ 50 سال کی عمر پائے، 40 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی، یا پھر پچھلے زمانوں میں 900 سال اور 950 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی صرف دعوتی زندگی 950 سال تھی۔ اتنے دنوں تک جو انسان زندہ ہے، وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اس کا دل پمپنگ کر رہا ہے۔ دل کی پمپنگ اگر رک جائے 1 منٹ 2 منٹ تو انسان مر جائے گا، اس کے خون کا سپلائی رک جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دل کی اس پمپنگ کو قوت کہاں سے فراہم ہو رہی ہے، کون سی انرجی آ رہی ہے۔ ہمارا یہ پنکھا چل رہا ہے، اس میں الیکٹرک جنریٹ ہونے کے بعد جو ہے تاروں میں دوڑائی جا رہی ہے، ایک پورا نظام سسٹم ہے۔ ہاں، آج کل کچھ لوگوں کو جب اٹیک یا دل کے مریض ہوتے ہیں اور ان کو دل کے اندر وہ قوت جو الیکٹریسٹی کہلاتی ہے وہ کم ملتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی پمپنگ میں سلو یا آہستگی آ جاتی ہے، تو دوران خون بھی متاثر ہوتا ہے، دل خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جدید سائنس والوں نے ایک مشین بنائی ہے، چھوٹی سی پیس میکر۔ وہ آپریشن کر کے دل کے بازو میں لگاتے ہیں، اس کو دل کی نسوں سے جوڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب دل کے اندر الیکٹریسٹی جو قدرتی طور سے پیدا ہوتی تھی وہ کم ہوتی ہے، تو یہ پیس میکر اس کے جیسے ہمارے ہاں کولر وغیرہ کے اس کو وولٹیج کو لوز کرنے کے لیے اسے کیا کہتے ہیں، اسٹیبلائزر ہوتا ہے، تو اسٹیبلائزر کا کام کرتا ہے کہ اس کو جتنی قوت درکار ہے ہمارے دل کو الیکٹریسٹی کی، اس کو اتنا فراہم کرتا ہے۔ کمی ہوتی ہے تو وہ پیس میکر جو ہے اس کی کمی کو پوری کرتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس پیس میکر کو آج کے ایک سائنس نے ایک چیز بنا کر کوشش کی کہ جو کمی ہو رہی ہے اس کو کسی حد تک یا ایک پیریڈ تک اس کو درست کیا جائے۔ ہم غور کریں کہ قدرتی طور سے ہمارے دل کے اندر پہلے سے الیکٹریسٹی پیدا ہو رہی ہے۔ کون سا پاور ہاؤس ہے جہاں سے یہ الیکٹریسٹی پیدا ہو رہی ہے اور دل کو مل رہی ہے، اور پورا دل جو ہے مختلف، ہم کسی بھی حالت میں ہو، سو رہے ہو جاگ رہے ہیں، وہ پمپنگ کر رہا ہے برابر۔ ہمارے دل کے اندر پاور پیدا ہو رہی ہے، انرجی اور الیکٹریسٹی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے آئی، یہ ہم اپنے اندر غور کریں۔ ہاں، اس الیکٹریسٹی کو بنانے کے لیے اس جو پیس میکر بنایا گیا ہے اس میں کتنی قوت اور کتنے سارے، اور وہ پیس میکر کی مدت عمل کتنی ہوگی، بہت مختصر سی۔ میں ایک چیز بتاؤں، کسی نے کہیں پڑھا تھا کہ 1 فٹ کا ایک جھاڑ ہے، پودا جو قدرتی طور سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے جو پیڑ پودے ہوتے ہیں نا، 1 فٹ کا پودا جو انسان 1 فٹ کا پودا جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ ماحول کو پاک صاف کرنے کے لیے جو آکسیجن خارج کرتا ہے اور سورج ڈوبنے کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے۔
اس بنیاد پر وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو انسان کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے صاف کرتا ہے۔ 1 فٹ کے پودے میں جتنی قوت اور صلاحیت ہے، اگر اتنا کوئی انسان کسی مشین کے ذریعے سے ماحول کو صاف کرنے والے آلات بنائے یا مشین بنائے، تو سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ جتنا 1 فٹ کا پودا کام کرتا ہے، اتنا کام کرنے کے لیے ہم جو مشین بنائیں گے اس کے لیے 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر کی جگہ درکار ہوگی۔ اتنے حصے میں مشین یا فیکٹری بنے گی، تب وہ ماحول کو صاف کرنے کا اتنا کام کرے گی جتنا 1 فٹ کا پودا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پودوں کو، جھاڑ درختوں کو جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلا رکھا ہے، یہ ہمارے لیے ماحولیات کی ضرورت ہے، ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ 1 فٹ کا درخت وہ کام کرتا ہے جو مشین کے طور پر کرنے کی کوشش انسان کرے تو 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر کے برابر کی مشین درکار ہوگی، اور اس میں کتنے آلات اور اخراجات ہوں گے وہ الگ بات۔ تو اب ہمارے جسم کے اندر یہ الیکٹریسٹی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، اور پھر نہ جانے کون کون سی اور صلاحیتیں ہیں جسم کے مختلف اعضاء۔ آپ دیکھیے کہ دل کے گوشت کے عضلات الگ ہیں، گردے کے الگ ہیں، پھیپھڑے کے الگ ہیں، اور سائنسی اعتبار سے اگر آپ جو جانکار لوگ ہیں ان سے معلومات لیں تو جس جسم کے جس عضو کا جو کام ہے قدرت نے اس کو اس اعتبار سے بنایا ہے۔ پھیپھڑے کے اندر جو ہوا کے آنے جانے، آکسیجن کو لینے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرنے کے لیے جو سانس چلنے کا عمل ہوتا ہے، پھیپھڑے میں وہ جو لچک پیدا کی ہے وہ قدرت نے اس کے عمل کے اعتبار سے کی ہے۔ بعض سائنٹسٹوں نے کہا کہ انسان کا دل سب سے زیادہ حرکت کرتا ہے۔ وہی میں نے کہا جس وقت سے روح پڑتی ہے مرنے تک یہ عضلات ایسا ہے کبھی آرام نہیں کرتا۔ دل کا جو عضلات ہوتے ہیں یا اس کے اجزاء ہوتے ہیں، لہذا اسے سب سے زیادہ پاورفل ہونا چاہیے۔ تو سائنسی تحقیق سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ دل کے جو عضلات اور ریشے اور اس کے کانٹینٹس ہیں وہ جسم کے بقیہ تمام حصوں کے اعضاء اور جوارح کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور قوت والے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ کا ایسا قول سننے میں آیا کہ اس نے کہا کہ اگر انسان کا پورا جسم اسی عضلات کا بنا دیا جائے جس عضلات کا دل بنتا ہے، جس مادے کا دل ہے، دل کے عضلات سے اگر ہمارے جسم کا پورا حصہ بن جائے تو انسان لازوال ہو جائے، مرے گا نہیں۔ اب یہ جب انسان کہہ رہا ہے تو اس سے ہم کو وہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت اور جہنم میں جو لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ ہمارے جسم کو ویسی صلاحیتیں عطا کر دیں۔ خیر، تو یہ دوسری دلالت جو ہے توحید ربوبیت پر، وہ نفسوں کی دلالت ہے۔ فالنفس، تو نفس جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت پر دلالت کرنے والی یا دلیل دینے والی دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پر گہرائی سے غور کرے اور اس کے اندر موجود عجیب و غریب چیزوں کو پر توجہ دے، اس میں غور و تدبر کرے، تو یہ بات اچھی طرح جان جائے گا کہ ہمارے جسم کو جو پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک رب ہے جو حکمت والا ہے، علم والا ہے، وہی پیدا کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے تو اس کو بنانے والا یہ جانتا ہے کہ کیسے یہ آنکھ دیکھے گی۔ ایک ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی، دور کی نظر اور قریب کی نظر میں یہ فرق آ گیا تو اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں جو ہے رتوندی ہو گیا ہے یا اس میں جو ہے موتیا ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ سارے اسباب کو جانتا تھا۔ ایک صحت مند آنکھ کو جب اس نے بنایا تو اس کو یہ معلوم تھا کہ آنکھ صحت مند کیسے رہے گی، کیسے دیکھے گی، یہ ہاتھ کیسے کام کرے گا، ان انگلیوں کا کیا کام ہوگا، جسم کے اندر کے مختلف اعضاء اور مختلف چیزوں کا پارٹس کا کیا کام ہوگا، وہ یہ جانتا تھا۔ یہ جاننے کے بعد بنایا۔ تو ہم جب اپنے آپ پر غور کریں تو یہ سوچیں کہ کیا یہ آنکھ ہم نے اپنے آپ سے بنا لی، یہ ناک، یہ کان، یہ ہونٹ، یہ دانت، یہ زبان اور دل کے اندر کی چیزیں، باہر کی چیزیں اور باریک باریک نسیں، خون پہنچانے والے مختلف آلات، کیا یہ چیزیں ہم نے اپنے طور سے بنائی؟ ہم جانتے تھے ان کا فنکشن کیا ہوگا، کام کیا ہوگا، یا کون چیزیں کیسے کام کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے جسم کے اندر یہ دقیق نظام پایا جاتا ہے، یہ عجیب و غریب نظام اللہ نے پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب اس میں حکمت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے وجود کے اندر حکمت ہو اور اس حکمت کو بنانے والا حکیم نہ ہو؟ اس کو پالنے والا پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے نکلے تو ہمارا جسم کا کیسا معاملہ تھا، انتہائی کمزور، چھوٹا سا، بتدریج یہ بڑھا اور نشو نما پاتا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کون کر رہا ہے؟ یہ کسی نے اس نظام کو بنایا ہے نا۔ تو جب نظام چل رہا ہے اس کا مطلب نظام کو چلانے والا ہے۔
تو ہم اپنے آپ پر اور اپنے اندر موجود عجیب و غریب چیزوں پر غور کرتے جائیں تو اللہ کی ربوبیت کا پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا کہ ہم اس کائنات اور دنیا کے اندر اللہ کی ربوبیت کی گود میں پل رہے ہیں اور وہ ہمیں ہر اعتبار سے پال رہا ہے. وہ آتاکم من کل ما سألتموہ، اور تمہیں وہ ساری چیزیں عطا کی جس کی تمہیں ضرورت تھی، جس کو تم نے تقاضا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ تمہاری رہائش گاہ ہے. وصورکم، پھر تمہاری تصویر بنائی، تم کو شکل و صورت دی. فاحسن صورکم، اور تمہاری بہترین شکل و صورت بنائی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں. انتہائی بہترین ڈھانچہ انسانوں کا آپ کا اور ہمارا بنایا. وإلیہ المصیر، یہ آسمان زمین بنائے، تم کو پیدا کیا. وإلیہ المصیر، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے. یہ آسمان زمین اور ہم پیدا ہوئے ہیں اور پھر مرنے والے ہیں، تو یہ سارا نظام خود بخود نہیں ہو سکتا. آگے اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا، انہوں نے نقل کی ایک آیت وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کے نفس کی قسم، اور جو کچھ اس کو ٹھیک ٹھاک اور درست بنایا. اپنے نفس پر غور کریں، ہمارے نفس میں کتنا توازن ہے، کتنی معقولیت ہے، موزونیت ہے، ہر چیز کو کس باریکی سے بنایا گیا ہے. ابھی میں نے ایک دو مثالیں دی، آپ غور کرتے جائیے اور سائنس پڑھیے. سائنس پڑھنے کے بعد یہ غور کیجئے کہ یہ جو سائنس والے اتنے غور و فکر کے بعد کچھ نتیجوں پر پہنچ رہے ہیں، یہ ہمارے جسم پر غور و فکر کیا، اس پر اسٹڈی کی، تجربات کیے، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی باریکیاں ہیں ہمارے جسم میں، اتنی ہڈیاں ہیں، ہر ہڈی کا الگ الگ کام ہے. فلاں ہڈی ایسی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا یہ کام ہوتا ہے. عورتوں اور مردوں کی ساخت میں الگ ہوتا ہے. عورتوں کے پیٹ میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ولادت کے ٹائم ہڈیاں جو ہے اپنی جگہ سے سرک جاتی ہیں ولادت کے راستے میں آنے والی، اور اس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو مردوں کی ہڈیوں میں نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ایک نظام کو بتا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ پیدا کرنے والے نے کتنی باریکی سے ہر چیز کو پیدا کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کا کی صداقت معلوم ہوتی ہے. ہم اپنے آپ پر غور کریں. اللہ نے فرمایا ایک دوسری جگہ پہ سورہ زاریات میں وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے نفسوں کے اندر نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ اپنے آپ پر غور کیجئے اور سوچئے کہ ہمارے جسم کو اللہ نے کیسا، بنانے والے نے کیسا بنایا، اس کے اندر کیسی حکمتیں ہیں، کیسی باریکیاں ہیں. کیا ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ کیا یہ یوں ہی پیدا ہو گیا؟ بغیر پیدا کرنے والے کے بن سکتی ہے؟ ہمارے ماں باپ کی مرضی سے ہم پیدا ہوئے؟ نہیں. اس کو بنانے والا ایک رب ہے، وہ رب جو قادر مطلق ہے، جو حکیم ہے، جس کی انتہائی دقیق حکمتیں ہمارے وجود میں کام کر رہی ہیں. یہ ہمارے نفس کی دلالت ہوئی. تیسری دلالت انہوں نے بیان کی دلالت الآفاق، آفاق کی دلالت یعنی کائنات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم کائنات میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہی حق ہے، یہ قرآن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات، یہ حق ہے. اور یہ جو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں یہ بالکل سچی اور صداقت پر مبنی ہے. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے لیے، تمہارے رب کے لیے کافی نہیں کہ وہی رب جو ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم عنقریب آفاق اور انفق میں نشان، انفس میں، آفاق یعنی کائنات، افق کی جمع آفاق. افق ہمارے ہاں اردو میں آسمان اور زمین جہاں ملتے ہیں اس کو افق کہا جاتا ہے. ہم کو نظر آتا ہے کہ آسمان اور زمین مل رہے ہیں، ملتے نہیں ہیں، ہماری نگاہ کے اعتبار سے جو نظر آتا ہے اس کو افق کہا جاتا ہے. اور اس اعتبار سے کائنات کی پہنائیوں کو آفاق کہا گیا. اب ہم آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. آفاق کی نشانیاں کتنی ہیں، غور کرتے جائیے، غور کرتے جائیے. ہماری عمر ختم ہو جائے گی، یہ نشانیاں ختم نہیں ہوں گی. یہ آسمان کھلا طور سے نظر آ رہا ہے. میں نے گزشتہ ہفتہ ذکر کیا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے مخاطبین سے پہلی دلیل جو پیش کی ہے وہ عام طور سے کائنات کے وجود پر کو دلیل بنا کر پیش کیا. ایک آیت سورہ ابراہیم کی، وہ آگے آئے گا. سورہ ابراہیم کی صرف ایک آیت، قالت لہم رسولہم، کہ قوموں سے ان کے رسولوں نے یہ کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ اللہ کے بارے میں شک جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یہ انبیاء کی دلیل ہے، انبیاء کی دعوت ہے. اپنی قوموں سے خطاب کر رہے ہیں، تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو. اب یہ اس آیت پر غور کیجیے کہ اللہ کے بارے میں ان کو تدبر کی یا شک پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے نبی کیا سوال کر رہے ہیں کہ وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اب
تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دنیا میں کوئی انسان کہیں بھی ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا اور جاہل ہو، کسی بھی لیول اسٹینڈرڈ کا ہو، اس کی ذہنی صلاحیت کیسی بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ آسمانوں کو دیکھ رہا ہے، زمین کو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہ کم عقل بھی ہے، کم عقل اور جاہل بھی ہے، تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس آسمان کو اور جس زمین پر ہم جی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، جہاں ہماری عمارتیں ہیں، رہائشیں ہیں، ہمارے لیے پیڑ پودے پیدا ہو رہے ہیں، ہاں، اور یہ ساری ضرورت کی چیزیں یہاں سے ہم کو نکل کے مل رہی ہیں، یہ زمین جو ہے کسی انسان نے نہیں بنایا، کسی انسان کے بل کا بل بوتا ہے ہی نہیں کہ بنا سکے یا اس کو چلا سکے. تو ایک انسان دنیا میں کہیں بھی ہو، اس کے نیچے زمین ہے اور اوپر آسمان ہے، یہ کسی سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اب وہ پوچھے اپنے آپ سے، اپنی فطرت سے، دنیا کے لوگوں سے کہ یہ آسمان ہے. اب آسمان ہے تو آسمان کو بنانے والا تو ہوگا نا. اگر کوئی یوں ہی کہتا ہے، جو آگے ذکر آ رہا ہے کہ ایسے ہی پیدا ہو گئی، اگر کسی انسان سے پچھلے ہفتے میں نے 1-2 مثالیں دی تھی، یہ کہوں کہ یہ ٹوپی خود سے بن گئی، کسی نے بنایا نہیں ہے، تو کوئی جاہل سے جاہل اور بیوقوف سے بیوقوف آدمی یہ مانے گا نہیں کہ یہ ٹوپی کسی نے بنائی نہیں، آپ بن گئی، خود بخود بن گئی، آٹومیٹک. تو جب یہ ٹوپی خود سے نہیں بن سکتی تو یہ دنیا خود سے بن سکتی ہے، یہ آسمان خود سے بن سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ خود سے نہیں بن سکتے. تو مطلب ان کا وجود ہے، مطلب وجود دینے والا موجد موجود ہے. تو جب یہ مصنوع ہے تو صانع ہے، مخلوق ہے تو خالق ہے. اب یہ بھی فتویٰ ہے کہ یہ آسمان ہے، زمین ہے، تو ان کو بنانے والا ہے. اب آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے تو بنانے والا کون ہوگا؟ تو انسان سے میں نے پچھلے دروس میں یہ ذکر کیا کہ جو شخص کسی فعل کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اس کا فاعل نہیں ہو سکتا. آپ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی یہاں اس کھڑکی سے چھلانگ مار کے دور کسی مقام پر کوئی چیز ہے، اس کو اٹھا کر واپس یہیں لے آئیے، چھلانگ مار کے بغیر سیڑھیوں کا استعمال کیے ہوئے، تو ہم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا. ہاں، یا اگر کوئی چیز آ جائے اور کوئی یہ کہے کہ میں نے یہاں سے چھلانگ ماری اور پھر اوپر اٹھا کر لے آیا، تو یہاں کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ طاقت قدرت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ہاں، میں نے گزشتہ ہفتہ درس میں مثال دی کہ اگر کوئی بولے کہ 10 بلیوں نے راکٹ چھوڑ دیا، 5 بندروں نے مل کے کمپیوٹر بنا لیا، یا کسی موبائل بگڑ گیا تھا اور کچھ کتوں نے مل کے موبائل کو ٹھیک کر دیا، تو ہم مانیں گے کیا؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ کتے، بلی، بندر، یہ سارے کام مشینوں کا استعمال، آپریٹنگ کرنا، یہ نہیں کر سکتے. تو جو یہ گویا ہماری عقل موٹے طور سے مان رہی ہے، کوئی عقل مند ہو یا بیوقوف ہو، جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو، وہ مانتا ہے کہ جو شخص یا جو انسان یا جو وجود ایک کام کو کرنے کی طاقت، قدرت، صلاحیت، علم نہیں رکھتا، وہ کام نہیں کر سکتا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت مریم کو دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. یہ تو انبیاء اور صالحین ہوئے. ان کے علاوہ دنیا میں جن بتوں کو، پتھروں کو، دیوی دیوتاؤں کو پوجا جا رہا ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو آسمان بنا سکتا ہے، جو زمین بنا سکتا ہے؟ یہ سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، نہیں پیدا کر سکے، تو آسمان اور زمین کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ آفاق کی پھیلی ہوئی انتہائی زبردست اور مضبوط دلیل ہے، جس کو بار بار قرآن ذکر کرتا ہے. انبیاء کرام اپنی قوموں سے پوچھتے ہیں، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہو رہا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ آسمان تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، تو دکھائی دے رہے ہیں، اس کا مطلب اس کا پیدا کرنے والا ہے رب العالمین، اللہ وہی ہے جو ان آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے. کوئی اور ہے تو بتائیے جو آسمان کو پیدا کرنے کی طاقت، قوت، صلاحیت رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا. افی اللہ شک فاطر السماوات. تو یہ آفاق کی اس طرح آسمان اور زمین کو میں پیش کر رہا ہوں. یہ سورج، چاند، ستارے، ان کا ہر ایک کا اپنے مدار اور محور پر گردش کرنا. ہاں، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک چیز جو ہے آسمان میں، فضاؤں میں تیر رہی ہے. یہ زمین، پیڑ پودے، یہ پہاڑ، یہ دریا، ان کا کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیجئے، یہ کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات، ذرے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے اجرام سماویہ تک، آسمان کے جتنے اجرام ہیں، اجسام ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کی توحید، ربوبیت، وجود اور پروردگاری کی گواہی دے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارا نظام چل رہا ہے، نظام چلانے والا نہ ہو، پروردگاری ہو اور پروردگار نہ ہو، ربوبیت ہے اور رب نہ ہو؟
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر گواہی دینے والی کائنات کی ہر چیز ہے. یہ چیزیں جتنی ہم جانتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہیں جو ہم نہیں جانتے. میں نے عرض کیا کہ اس طرح اگر ربوبیت کی دلیلوں پر اور آفاق کی مشاہدوں پر ہم غور کرتے جائیں تو یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی. میں نے پچھلے ہفتے وہ دیہاتی کا قول پیش کیا تھا ایک مرتبہ کہ یہ آسمان اور زمین جو ہے پیروں کے نشان جو ہے چلنے کا پتہ دیتے ہیں. ہاں، آسمان اور کیا اونٹ کی مینگنی یہ پتہ دیتی ہے کہ یہاں سے اونٹ اور اونٹنی گزری ہے. تو یہ برجوں والا آسمان، یہ موجوں مارتے سمندر، یہ راستوں والی زمین کیا لطیف خبیر کا پتہ نہیں دیتی. احمد دیدات صاحب نے یہ ذکر کیا اپنی ایک کتاب، اس کا کیا نام ہے، ایک کتابچہ ہے ان کا باریک سا، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ آسٹریلیا میں انہوں نے سفر کیا، وہاں کسی دیہات سے گزرے تو ایک دیہاتی، آسٹریلیا کا ایک دیہاتی آدمی، ہمارے یہاں جس کو کھیڑا کہتے ہیں، بالکل اجٹ قسم کا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، اس سے انہوں نے آسٹریلوی زبان میں پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے. احمد دیدات کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے. انہوں نے آسٹریلوی زبان کا وہ جملہ نقل کرنے کے بعد احمد دیدات ترجمہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو آپ کو ہنسی آئے گی، لیکن اگر غور کریں گے تو اس کے جواب میں بڑی حکمت نظر آئے گی اور صداقت نظر آئے گی. اس کا جواب یہ تھا اردو زبان کے اعتبار سے کہ میرا رب وہ ہے جس کو حاجت نہیں ہوتی، یعنی وہ پاخانہ نہیں کرتا. میرا رب وہ ہے جس کو حاجت نہیں ہوتی. احمد دیدات کہتے ہیں کہ اس پر کوئی بھی سنے گا تو پہلے اس کو عجیب سا لگے گا، لیکن اگر غور کرے گا تو اس آسٹریلوی دیہاتی کے اس جواب میں، اگرچہ اس میں تھوڑا انسانی کمی کے اعتبار سے اس نے جواب دیا، ہلکے انداز میں جواب دیا، لیکن اس کے باوجود لنڈن اور بڑے بڑے لنڈن واشنگٹن کے وہ پڑھے لکھے لوگ جو بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، ان سے زیادہ اونچا یہ آسٹریلیا کا جاہل دیہاتی نظر آئے گا. احمد دیدات نے کہا کہ اس آسٹریلوی دیہاتی نے جو جواب دیا، اسی بات کو قرآن نے بڑے اعلیٰ انداز میں بیان کیا. جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیا اللہ نے، ان کی اور ان کی والدہ کا، تو قرآن نے کہا ایک جملہ، کانا یاکلان الطعام، کانا تثنیہ کا صیغہ، کہ وہ دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب سوچئے کہ کیا قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں کسی انسان کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ وہ کھانا کھاتا تھا؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کھانا کھاتا تھا جو اللہ نے ذکر کیا، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ توحید کی دلیل ہے، ربوبیت کی، الوہیت کی. وہ کھانا کھاتے تھے دونوں، مطلب کیا؟ یعنی انہیں بھوک لگتی تھی. ان کے اندر ایک عیب ہے، نقص ہے، انسانی بشری کمزوری ہے ان کے اندر، کہ جیسے ایک عام انسان کو بھوک لگتی ہے ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بھوک لگتی تھی. کھانا اور جب بھوک لگتی تھی تو کھانا کھاتے تھے. احمد دیدات نے آگے بیان کیا کہ جو اور جس کو بھوک لگے گی کھانا کھائے گا، اس کو پیشاب پاخانہ بھی ہوگا. آسٹریلوی نے یہ بات کہی کہ ان کو پاخانہ ہوتا ہے، قرآن نے یہ بات کہی کہ ان کو بھوک لگتی تھی، وہ کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے، جسے بھوک لگتی ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ عیب سے پاک نہیں ہے، وہ کائنات کا خالق و مالک نہیں ہو سکتا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے والدہ میں بھی یہ بات نہیں تھی، تمام کسی بھی نبی میں یہ بات نہیں تھی. سب انسانی بشری تقاضوں کے اور پابندیوں یا ضروریات کے محتاج تھے، ان سے متصف تھے، لہذا وہ رب نہیں ہو سکتے. رب وہ ہے جسے بھوک نہیں لگتی، جو تمام عیوب سے پاک تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ ہم قریب ہم آفاق میں تمہیں نشانیاں دکھائیں گے. آج فلکیات کی اور مختلف قسم کی جو تحقیقات ہے، وقت زیادہ ہو گیا اور اس میں بھی کافی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ آفاق میں ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں. ہاں، کل تک انسان جو ہے غور کیجئے، قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نفس کو ایسے وَمَن يَجْعَلْهُ مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ نَفْسَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اللہ جسے گمراہی کا ارادہ فرماتا ہے، گمراہ کرنے کا، اس کے نفس کو تنگی والا بنا دیتا ہے، ہاں، گھٹن والا بنا دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے. یہ ایک اس آیت کی تفصیل میں صرف ایک نشان، ایک دلیل کے طور پر اشارہ کر رہا ہوں میں. 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت انسان خلا کا سفر نہیں کرتا تھا، آسمانوں میں سیر نہیں کرتا تھا. ہوائی جہاز یا راکٹ یا کسی بھی ذریعے سے
انسان دنیا کے گرد میں جو حالہ ہے اوزون کا، آکسیجن کی جو غلاف ہے 70 کلومیٹر یا کتنے بھی کلومیٹر تک، ہاں، جہاں ہم آسانی سے سانس لے سکتے ہیں، اس سے باہر انسان جانے کا تصور اس وقت شاید نہیں رکھتا تھا. جن شیاطین جاتے ہوں الگ بات ہے. تو اس وقت قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو گھٹن والا بنا دیتا ہے، سانسیں پھولتی ہے. کیسے پھولتی ہے، کیسے گھٹن ہوتی ہے؟ ایسے جیسے انسان آسمان میں چڑھے. آج کے زمانے میں ہمارے لیے یہ بات آسان ہے کہ خلا کے اور آسمان کی فضائے بسیط کی چیزوں کو جانتے ہیں. تو انسان جب جاتا ہے اس دنیا کے اس حالے سے باہر راکٹ وغیرہ کے ذریعے سے، تو اسے آکسیجن ٹینک لگانا پڑتی ہے. اس لیے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو زمین کے گرد میں جو اوزون کا غلاف ہے اس میں آکسیجن اتنی مقدار میں ہے کہ ہم آسانی سے جیسے ہم بیٹھے ہوئے سانس لے سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس میں آکسیجن کم ہو جائے گی تو ہماری سانس پھولنے لگے گی. تو اوزون کے باہر آکسیجن کی مقدار ہماری سانس لینے یا ضرورت سے کم ہوتی ہے، لہٰذا آکسیجن ٹینک لے جانا پڑتی ہے انسان کو اور وہ لگانا پڑتا ہے. 1400 سال پہلے انسانوں کو یہ معلوم نہیں تھا. قرآن میں ذکر ہے کہ ایسے دم گھٹتا ہے اس شخص کا جیسے وہ فضا میں آسمان میں اوپر چڑھ رہا ہو. گویا 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اشارہ کیا کہ جو آسمان کی طرف چڑھے گا اس کا دم گھٹے گا، وہاں آکسیجن کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فضائی تحقیقات نہیں کی تھی، یا اس زمانے کی سائنس یہاں نہیں پہنچی تھی. لیکن قرآن مجید میں اس بات کا ذکر یہ اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس بات کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے اس کلام کو اتارا ہے وہ اس کائنات کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے. اس کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے اس لیے جانتا ہے. تو یہ آفاق میں اس طرح میں نے ایک بات بتائی. اب آپ مخلوقات کی جو آج نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہے کہ فلاں جانور کے اندر یہ خصوصیت ہے، فلاں جڑی بوٹی میں یہ صلاحیت ہے، کائنات میں فلاں ستارہ ایسا ہوتا ہے. 1996 میں پتہ چلا، 96 یا 86 میں، کہ نئی کہکشائیں گلیکسیز جو ہے کائنات میں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو ہم کو رات میں کبھی ایک دھوئیں کے جیسی ایک لکیر دکھتی ہے نا، جس میں بہت سارے ستارے ہوتے ہیں، کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے تو زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے، ہلکا ہلکا دھواں جس میں بہت سارے تارے ستارے نظر آتے ہیں. تو ایک لائن جو ہوتی ہے دھوئیں جیسی، وہ ایک گلیکسی ہے جس کو کہکشاں کہتے ہیں اردو میں. اس ایک گلیکسی میں کتنے ستارے سیارے ہیں نہیں معلوم. ہماری دنیا ہماری جس کہکشاں میں ہے وہ ایک نقطے کے جیسی ہے. اس سے کئی لاکھ گنا بڑا سورج ہے، سورج سے کئی کروڑ گنا بڑے ستارے ہیں صرف اس ایک کہکشاں میں. ایسے کتنے ستارے سیارے چھوٹے بڑے ہیں گن نہیں سکے آج تک انسان ایک کہکشاں میں. اور ایسی کہکشائیں پیدا ہو رہی ہیں. قرآن نے کہا وہ کیا ہے، والارض خلقناها، وہ سورہ ذاریات وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ جو آگے کہا کہ اس کائنات کو ہم نے پیدا کیا اور ہم اس کو کشادہ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. 1996 میں یہ پتہ چلا کہ نئی کہکشائیں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ کائنات کی وہ نشانیاں ہیں جس پر انسان اگر غور کرے تو حیرت زدہ ہو جائے گا اور سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات، دنیا اس کے سامنے ایک نقطہ ہے، ان ستاروں کے سامنے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے. تو ہم کو بنایا اور اتنے بڑے بڑے وجود کو بنایا جس نے، تو وہ جس نے بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا. اور کیا یہ چھوٹے چھوٹے انسان یا نبی ولی پیر فلاں اور فلاں وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. تو آفاق میں اگر آدمی غور کرے تو اللہ کی ربوبیت بھی پتہ چلے گی، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ رب صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کسی کے اندر یہ طاقت قوت صلاحیت نہیں ہے. تو دلالت الافاق. اب انسان اگر آفاق میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو عجیب و غریب چیزیں مہیا کر رکھی ہیں، ودیت کر رکھی ہیں، تو یہاں بھی اس کو آسانی سے یہ بات معلوم ہو جائے گی اور اس بات پر وہ یقین کر لے گا. اسے یہ ادراک حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مدبر ہے، اور وہی ان ساری کائنات کا جو ہے چلانے والا ہے، وہی رب ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے، قدیر ہے، قادر مطلق ہے. یہ ربوبیت سے متعلق چند باتیں تھیں. میں سوچتا تھا کہ آج یہ ربوبیت کی بحث ختم ہو جائے، لیکن اب ربوبیت کے انکار کرنے والے جو لوگ ہیں اس دنیا میں گزرے ہیں، یا مختلف قوموں کے جو حالات ہیں، وہ ایک چھوٹی سی بحث رہ گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو ابھی چھیڑتا ہوں تو وقت مزید زیادہ لگے گا اور بات کچھ ادھوری بھی رہ جائے گی. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ اس کائنات میں یا تاریخ انسانی میں ربوبیت کا انکار کرنے والے
کوئی زیادہ لوگ نہیں گزرے، اور جو گزرے بھی ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی شکل میں ربوبیت کا اقرار کرنا پڑا۔ ایسے بہت شاذ و نادر اور بہت ہی کم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا ہو، اور جنہوں نے انکار بھی کیا وہ دل میں فطرت میں اس چیز کو مانتے تھے۔ انشاءاللہ دلیلوں سے ان باتوں کی تفصیل کو ہم جانیں گے، اور پھر یہ بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوگا کہ اگرچہ کہ ربوبیت کو سب لوگ مانتے ہیں، لیکن آج بھی مشرکین میں اور خود بہت سارے آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بعض ایسے معاملات میں جو عبادت کے ہیں شرک کرتے ہیں، تو نتیجے کے طور پر ربوبیت میں بھی ان سے شرک کسی نہ کسی شکل میں سرزد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی توحید اور اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے اور اس کے مطابق اس زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت میں اسی کے ذریعے سے ہمیں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔